السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور نون تنوین کے تیسرے قاعدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کا جو تیسرا قاعدہ ہے وہ ادغام ہے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے یا ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے یا ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین میں حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام کریں گے۔ حروف یرملون 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے سبق میں بتا دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ وہ دیکھ لیے گا۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں: ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ کا مطلب ہے کہ ہم نے ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ، اور ادغام بلا غنہ کا مطلب ہے ہم نے ادغام کرنا ہے بلا غنے کے ساتھ۔ ادغام مع الغنہ کب ہوتا ہے؟ حروف یرملون میں سے یا آ جائے، میم آ جائے، واو آ جائے یا نون آ جائے۔ یا، واو، میم اور نون۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہ 4 حروف آ جائیں تو وہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، اور اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را یا لام آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس تختی میں ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ کی مثالیں ہیں۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں یہاں پہ میم نون زبر من آ رہا ہے، نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، تو ہم اس نون کی آواز کو یا میں ملا دیں گے اور یہاں پہ ادغام مع الغنہ کریں گے، یعنی کہ یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ اب جوڑ کرتے ہوئے نون کو نہیں پڑھیں گے، صرف یا کو پڑھیں گے، لیکن جب ہم اس کو روانگی سے پڑھیں گے تو نون کو غنہ کرتے ہوئے یا کو پڑھا جائے گا۔ میم یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا، قاف لام پیش قل، مئی یا قل۔ اب یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ کی مثال ہے۔ میم واو زیر میوں، میوں، واو والی زبر وا، میوں وا، لام دو زیر لیوں، میوں وا لیوں۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، میم ما، لام دو زیر لیوں، میم ما لیوں۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ من، من نعمت۔ اسی طرح یہاں پہ یومئذ، یوم، یہاں پہ نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، تو اسی لیے یہاں پہ بھی ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ نوح وعاد، یہاں پہ بھی نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ کتاب مبین، یہاں پہ بھی نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے۔ شیء نکر، بأخ لکم، بأخ لکم۔ اب دیکھیں یہاں پہ نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ جائے یا را آ جائے تو وہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام کا مطلب کہ اس کو ہم نے ملا کے مشدد پڑھنا ہے۔ ہم یہاں پہ ملائیں گے تو صحیح لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ بِأَخٍ لَكُمْ۔ اب یہاں پہ بھی ثمرات الرزق، یہاں پہ بھی نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہی ہے، ہم یہاں پہ ادغام بلا غنہ کریں گے۔
سحر یؤثر، یہاں پہ نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے۔ عذاب واصب، عذاب واصب، یہاں پہ بھی نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے۔ سحر مبین، یہاں پہ بھی نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے۔ طلع نضید، یہاں پہ بھی نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون ہے۔ نفس لنفس، یہاں پہ نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، یعنی کہ ہم یہاں پہ ادغام بلا غنہ کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، ادغام کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ادغام کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ دہرائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔